ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسط اللہ۔ بلوچستان میں ایک صوبائی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہمارا ایک اعلیٰ سطحی وفد کابل گیا ہے اور حکومت نے کفایت شعاری کے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان سب کا ذکر پروگرام میں ہوگا، لیکن پہلے بڑی خبر جو کہ عدلیہ سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز تحلیل کی جنوری میں، تو سب نے کہا کہ جی 90 روز کے اندر آئین کے مطابق یہ انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن کوئی تاریخ نہیں آئی۔ یہ تاریخ کس نے دینی ہے؟ گورنرز نے کہا ہم نہیں دیں گے، الیکشن کمیشن نے کہا ہم بھی نہیں دیں گے، صدر صاحب نے اس ہفتے کہا میں دے دیتا ہوں، 9 اپریل کو یہ الیکشن ہوں گے، لیکن حکومت نے کہا کہ آپ کو اس کا اختیار نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو آج پھر چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا اس پورے معاملے کا اور ایک 9 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو اس معاملے سوئے نمٹے گا، اس کی وضاحت کرے گا۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ استحقاق ہے، ثوابدید ہے کہ وہ بینچ بنائیں، لیکن اس بینچ میں جو اس کی تشکیل ہوئی ہے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ 2 سینئر جج جن میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہیں کرسپونڈنٹ سپریم کورٹ کے عبدالقیوم صدیقی۔ عبدالقیوم، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا اگر دیکھا جائے تو بہت طویل اس سلسلے سے ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس گلزار کے دور سے جو ہے وہ سینئر ججز جو ہیں ان کو جو ہے وہ جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتی ہیں اس میں نہیں بٹھایا جاتا۔ ہم یہ دیکھا ہے کہ صدارتی ریفرنس آیا جب سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ تھا، اس وقت بھی سینئر ججز کو اگنور کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 63A کا جو معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ سینئر ججز شامل نہیں تھے، جبکہ مسلسل ان تمام مقدمات کے اندر وہ 5 جج صاحبان جو ہیں وہ مسلسل ہر اس کیس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ تو بہت پرانا ہے، اور اگر آپ جائیں جسٹس قاضی فائز کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس آیا تھا تو اس میں پہلے 3 اور 7 کا ججمنٹ آیا تھا، 4-6 کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس ریویو میں تبدیلی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ پھر 7 اور 3 کا جو ہے وہ ججمنٹ آیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں قاضی امین الدین صاحب جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل تھے جس نے چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے سے ڈائسنٹ کیا تھا۔ اس میں اگر شروع میں دیکھا جائے تو جسٹس طارق مسعود ہی وہ تھے جن کی وجہ سے جسٹس اعجاز الاحسن کو ابتدا میں جو ہے وہ اس بینچ سے اٹھنا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے ریکیوز کر لیا تھا۔ تو مسلسل اس کے بعد ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بالخصوص چیف جسٹس پاکستان آئے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، صرف ایک مرتبہ ایک بینچ 3 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز صاحب کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا، لیکن مسلسل جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو 2 رکنی بینچ دیا جاتا رہا ہے اس کے بعد سے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، سوری، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپٹکس تو صحیح ہے، صحیح نہیں لگ رہے، لیکن آئین تو کافی واضح نہیں ہے اس معاملے میں کہ 90 دن کے بعد انتخابات ہونے ہیں تو ہونے ہیں، تو اس میں کوئی 2 رائے کی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ابھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اور پشاور ہائی کورٹ دونوں نے جو ہے وہ اپنی ججمنٹس جو ہیں وہ دے دی ہیں۔ یہاں پر جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کیس اس کے حوالے سے جو لیگل پوائنٹس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو آج ہی جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس میں مخدوم علی خان جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب 199 کی جورسڈکشن انووک کی بھی ہو تو 184(3) کی جورسڈکشن اعلیٰ عدالت جو ہے وہ انووک نہیں کرتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بے نظیر بھٹو کا 11 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا جب ان کی پارٹی رجسٹر نہیں ہو رہی تھی اس کا بھی حوالہ دیا تھا۔ اس طرح سے منصور الہی کا کیس جو ہے وہ تو 4 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور اس کے اندر تو بڑے واضح طور پہ یہ ریشو کی گئی ہے کہ جب سب جوڈس ہو معاملہ یا 199 کی جورسڈکشن ہو تو 184(3) کی جورسڈکشن انووک نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک لیگل پوائنٹ ہے، ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ابھی بھی انٹرا کورٹ اپیل ادھر ہے، اور معاملات جو ہے وہ بڑا حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو از خود نوٹس ہے یہ ایک کیس میں سے نکلا
اور وہ کیس غلام محمد ڈوگر صاحب کا تھا جو کہ ٹرانسفر کا ایک کیس تھا. اس ٹرانسفر کے کیس میں اچانک جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہیں, کیوں انتخابات نہیں کروائے جائے. چیف الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن یہ جو ہے وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اور ان کو بھجوا دیتے ہیں کہ یہ 224 کے تحت اہم معاملہ ہے, اور وہ اس معاملے پہ اپنا ذہن بھی دے چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانا لازمی ہے. تو جتنا اہم یہ کیس ہے قیوم, ظاہر ہے کہ اس سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ایک پریسیڈنٹ ہوگا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 90 روز کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ گورنمنٹ آبزرو کرنے سے کترا رہی ہو. تو لیکن اب جس طرح سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پہ, تو یہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ذرا اور بہتر ہو سکتا ہے یا یہ چینج ہو سکتا ہے, اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں بہت محتاط لفظوں کے اندر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب آڈیو ٹیپس آئی ہیں اس کے بعد ایک غیر رسمی اجلاس ہوا سپریم کورٹ کے اندر, وہاں پہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر مخالفانہ اور رائے آئی تھی اس کنڈکٹ کے حوالے سے. تو کچھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بینچز جن کے اندر مختلف جج صاحبان جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ تھے وہ پھر نہیں تھے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ کاز لسٹ جاری ہوئی اور پھر وہ بینچ تبدیل کیے گئے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ جج صاحبان ان کے ساتھ شاید بینچ کے اندر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو آپٹکس ہیں یہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ایک تقسیم کسی صورتحال پائی جاتی ہے کہ امپورٹنٹ کیسز سے سینئر پیونی جج کو علیحدہ رکھا جاتا ہے, یا مختلف ججز جو ہیں ان ایک سیٹ آف ججز ہیں جن کو بالکل دور رکھا جاتا ہے, گو کہ یہ چیف جسٹس پاکستان کا ہی اختیار ہے. لیکن ایک یہ جو تاثر تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک ڈویژن ہے, ایک رائے کا تضاد ہے, اس کو ختم کرنے کا یہ بہت ہی اچھا موقع تھا. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے کہ ابھی 63 ایک جب حمزہ شہباز والا معاملہ یہاں پہ آیا تھا تو فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی, تو وہ بھی مسترد کر دی گئی تھی, وہ نہیں بنایا گیا تھا. ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کے اپنے اختیارات ہیں, لیکن یہ بہت اچھا ہوتا آپٹکس کے لیے بھی اور ایک ایز این انسٹیٹیوشن کہ 15 کے 15 جج صاحبان جو ہیں وہ اس مقدمے کو سن لیتے. جو کیونکہ ہم یہ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف بینچز کی تشکیل ہوتی ہے امپورٹنٹ کیسز کے اندر, وہاں 3-2 کا جو ہے وہ ایک محتاط طریقہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو قیوم صاحب اب یہ کل دوپہر کو 2 بجے سماعت ہوگی نا اس کی. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ چونکہ اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن شیڈیول جب آتا ہے اس کے بھی 45 دن ہوتے ہیں, تو یہ الیکشن ویسے مڈ اپریل تک یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ ہیئرنگ جب شروع ہوں گی اور سارے دلائل سننا یہ شروع کریں گے, کیا یہ اس کو 4-5 دنوں میں نپٹا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں جو 3 سوالات ہیں اس کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے لیے تجویز کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا جو ہے وہ کس کی آئینی ذمہ داری اور اختیار ہے, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کیا کردار ہوگا, اور یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. اب یہاں دیکھا جائے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں ان کی اپنی ایک آئین کے اندر ذمہ داریاں لکھی ہوئی ہیں. کنفیوژن بھی ہے کہ ایک جگہ پہ 2 جگہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, ایک جگہ پہ فیڈرل کے اندر جو ہے وہ مستقل حکومت ہے, پھر الیکشن ایکٹ ہے. تو یہ سارے پریکٹیکل ایک پوائنٹس ہیں, لیکن اب کیا یہ اگر 90 دن میں یہ ہونا ہے تو کیا کورٹ ول بی انڈر پریشر کہ انہیں میکسیمم 1 ہفتے کے اندر ڈائریکشن دینا ہے؟ ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کل کیا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ کل کی پروسیڈنگ ہوگی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تمام پیٹیشنز بھی جو کہ سپریم کورٹ میں داخل ہوئی تھی, یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی پیٹیشن بھی تھی, دونوں صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز جو ہیں کے پی اور سرحد کے اپنا پنجاب کے, ان کی پیٹیشنز بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی لگانے کا کہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی جلدی نمٹنے والا معاملہ ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ جیسے
قاسم سوری صاحب نے جب وہ جی ووٹر نو کانفیڈنس کی موشن کا کیا تھا، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تقریباً 5 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا تھا. تو یہ بات دیکھیں ہو بھی سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کے لیے ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے سر. یہ لکھ لیں آپ. سرپرائزز بہت زیادہ ہیں، جی، مطلب جی. لیگل کوسچنز بھی ہیں اور جی. ہو سکتا ہے کچھ سرپرائزز بھی ہوں. ہاں. بہرحال ایک دفعہ پھر فوکس جو ہے وہ سپریم کورٹ پر ہے. ایک فوکس جیل بھرو تحریک پر بھی ہونا ہے. جی لیکن ہاں قیوم صاحب جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بہت شکریہ قیوم صاحب. فیصلہ نہیں ہو جاتا. جی شکریہ بہت بہت. جیل بھرو تحریک جو ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے مشروط ہے. جیسی فیصلہ ہوگا جیل بھرو تحریک ختم ہو جائے گی. ہاں تو اس پہ بات کرتے ہیں اور حکومت نے جو کفایت شعاری کے اقدامات کیے ہیں اس کو بھی ذرا کھنگالتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کم سے کم میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہیں سب سے زیادہ جو شوق ہوتے ہیں ان میں کفایت شعاری کا بھی شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح پیسہ بچے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اشرفیاں لٹ جاتی ہیں اور کوئلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہیں اس زمانے میں توانائی بچانا چاہ رہے تھے، پیٹرول حالانکہ اس زمانے میں پیٹرول کا ایشو اس طرح نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سائیکل چلا کے دکھائی کہ ایسے چلاتے ہیں سائیکل. اور ان کے پیچھے جو ہے پورا ایک قطار تھی، کوئی سینکڑوں افسر تھے جو سائیکل چلا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں وہ سائیکل سمیت کہاں چلے گئے سارے کے سارے. اسی طرح پھر مجھے یاد آ رہا ہے وزیر اعظم جنیجو کو کہ جرنیلوں کو سوزوکی میں بٹھائیں گے، اور پھر وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوا جنیجو صاحب کے ساتھ. پھر نواز شریف کی قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم مجھے یاد آ رہی ہے. قرض نہیں اترا ملک نہیں سنورا. ہاں پھر عمران خان نے جو ہے وی آئی پی کلچر جو ہے اس کے خلاف جہاد شروع کیا. پھر انہوں نے آتے ہی جو ایوان وزیر اعظم کی کاریں اور بھینسیں تھیں ان کی نیلامی کروا دی، اور اس کے علاوہ ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنا تھا، پتہ نہیں کھولا نہیں کھولا. گورنر ہاؤس کی دیواریں پہلے توڑ دی، پھر اس کے بعد اس سے اونچی ہو گئیں. ایوان وزیر اعظم میں یونیورسٹی بنانی تھی، اللہ جانے وہ کہاں چلی گئی. تو یہ ہے کہ یہ شوق ہیں. اب شہباز شریف کا صاحب کو شوق ہے، آتے ہی 10 مہینے میں انہوں نے توانائی کی بچت کے لیے بھی اچھا خاصے کوئی اقدامات کا اعلان کیا. اور اب پہلے بنائی 85 رکنی کابینہ، پاکستانی کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ بچت ہوگی. کابینہ جو ہے موجودہ حالات میں تنخواہ اور برات نہیں لے گی، وزراء اپنے یوٹیلیٹی بلز خود ادا کریں گے، ان کے زیر استعمال لگژری کاریں نیلام ہو جائیں گی، اور اکانومی کلاس میں سفر کیا جائے گا. اگلے 2 برس میں کوئی انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا، بلا بلا بلا. بہت لمبی لسٹ ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ قومی کفایت شعار کمیٹی جو ہے اس کے ممبر تھے. ان کی بھی تجاویز تھیں جو یہاں انڈکٹ کی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج انقلابی قسم کے اعلانات ہوئے ہیں، تو اس میں نہ تو صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہیں، نہ عدلیہ آن بورڈ ہے، نہ مسلح افواج جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں. 50 مربع کلومیٹر کے علاقے میں یہ کفایت شعاری کی لاگو ہو جائیں گی تجاویز. ہے جیسچر کے حساب سے اچھا ہے، میں مانتا ہوں 200 ارب روپے کی کم از کم 74 کروڑ ڈالر کی بچت ہوگی، لیکن سسٹینیبلٹی کتنی ہے، اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز سے کا نیم البدل ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے سوالات کر دیے میں نے آپ سے. جی شکریہ. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ آسٹیریٹی کے جو اقدامات ہیں وہ ہر حکومت کرتی ہے وقتاً فوقتاً، اور اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا. یہ جو اقدامات ہیں 15% کم کریں اور وغیرہ وغیرہ، یہ بھی وقتی طور پہ چیزیں ہیں. کچھ منسٹریز کرے گی کم، کچھ نہیں کرے گی، اور جس طرح حسب معمول اکثر حکومت جو ہے اپنا بجٹ سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ تو بجٹ جب آئے گا جون میں اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کفایت شعاری کا کتنا اثر ہوا. لیکن اسٹرکچرل چینجز کرنے کی ضرورت ہے. میری 2 تجاویز تھی. ایک یہ ہے کہ 15 سے 20 منسٹریز اور ڈویژنز کو ابالش کریں، کیونکہ وہ ٹھوس اقدام ہے. اور دوسرا نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کم کریں. اس میں تجاویز ایکسیپٹ کی ہے. پہلی جو ہے اس کی ورڈنگ تھوڑی ویگ کر دی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو ریشنلائزیشن ہے وہ کی جائے گی، اور 15% نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کا لکھا ہے. the very fact that نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر اب آفیشیل لینگویج میں آ گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک
पेशरफ्त है, अहम बात है। बिल्कुल। लेकिन 15% तो इज नीदर हियर नॉर देयर। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस का, वो तो कम से कम 50% करने की ज़रूरत है, तभी जाके कोई खातिर खा फ़र्क पड़ेगा। कैसर साहब थोड़ा बता देंगे ये क्या होता है हाँ। नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर, ताकि सबको समझ में आ जाए? जी, मैं 2 मिसालें देता हूँ। एक तो ये कि लाहौर से पेशावर जाते हुए हर 25 मील पे एक कंटोनमेंट है औसतन। ज़्यादातर ये कंटोनमेंट जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने थे, कुछ 47 के बाद बने हैं, लेकिन ये हर 25 मील पे कंटोनमेंट की तो जवाज़ मुझे नज़र नहीं आता। और 3 कंटोनमेंट ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर के फासले पे है। ये जिस तरह कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था यूएस और सोवियत यूनियन का, तो अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री बेसेस अमेरिका के अंदर बंद किए थे। तो हमें भी ये कंटोनमेंट मेरे ख्याल है आधे तो बंद करना चाहिए, और उनकी जो फंक्शंस हैं वो कंसोलिडेट कर दें कहीं। फिर कोस्ट गार्ड है, हर मुल्क में होता है। हमारे पास एक ही काम के 2 इदारे हैं, कोस्ट गार्ड भी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी है। तो ये नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर के 2 एग्जांपल्स हैं। बाकी तो फौजी बता सकती है कि उनके कौन से हैं। जो हाल में 2 साल पहले शायद एक नेवी का क्लब था, लग्जरी क्लब इस्लामाबाद में, उसका एक इशू इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उठाया था, क्लब बनाना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो आपने कहा कि वजारतें कम की जाएं, नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर्स कम की जाएं। एक और बड़ा मसला है, जैसे जो वाजिबुल अदा बिल हैं मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस के एक दूसरे पे अरबों रुपए के, वो जो है वो एक खा पी जाते हैं। इसके अलावा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हर महकमे के जो हैं वो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होते हैं, तो उनका जवाज़ ही महकमों का ख़त्म हो जाता है कि वो अगर इसलिए हैं। फिर लीकेज है, वेस्टेज है, डुप्लीकेशन है, सर्विस की एफिशिएंसी है। इस मुल्क में 1972 से अब तक टैक्स रिफॉर्म के 15 कमीशन और या कमेटियां बन चुकी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे बिखरी हुई समटी जाएँ? देखिए ना, माइक्रो इश्यूज हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। इसमें तो हम यहाँ बैठ के इस पे कह तो सकते हैं कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, बैठे हैं, वही कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि जब मैंने सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर का मैं अपॉइंट हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैंने बहुत सारी चेंजेस की छोटी मोटी, जिससे पैसे कम किए गए। और जो अगली बोर्ड मीटिंग हुई थी, उन्होंने यही कहा कि ये आपने एक्सपेंडिचर इतना कम कर दिया। तो और हमने वो सारे पैसे रिसर्च में ट्रांसफ़र किए और रिसर्च में इजाफा हुआ। मतलब होने के लिए हो सकता है। क्योंकि someone at the helm of affairs can do it, the prime minister can do it. एक के बाद एक इशू को उठाएं, डिपार्टमेंट को उठाएं, उनके देखें क्या क्या कहाँ कमी हो सकती है। और एक चीज़ जो बहुत आम हो गई है कि जो फ्री लंचेस हैं, फ्री बिजली, फ्री टेलीफोन, फ्री पेट्रोल, ये तो मेरा ख्याल है एक ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब। मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये बात तो चलती है, बात तो टाइम भी कम है और ये बात भी चलती रही है। एक चीज़ इन्होंने और रेकमेंड की है कि वजारतें कम करके 30 कर दें। उस पर पीएम ने कहा कि हम डिस्कस किया है और हम उस तरफ हम इसमें गौर करेंगे। चलिए ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी बॉर्डर पार करके बात करते हैं। इस वक्त काबुल में एक पाकिस्तानी वफ्द मौजूद है, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अंजुम साहब भी मौजूद हैं, शामिल हैं। और उनकी मुलाकातें हुई हैं अफगान तालिबान के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, जिसमें अब्दुल गनी बरादर अखुन जो डिप्टी वज़ीर आज़म है अफ़गानिस्तान के, और फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अगर आप अफगान तालिबान की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ या जो बयानात आए हैं, तो ऐसे लगता है कि पूरी गुफ्तगू सिर्फ तिजारत और क्रॉस बॉर्डर
ٹریڈ اور معیشت پر ہے، لیکن ظاہر ہے یا کم از کم ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستانی وفد کی طرف سے جو نمبر 1 ایشو ہے وہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا، جن کے حملوں میں ایک واضح اضافہ ہوا ہے. پشاور میں 100 سے زائد فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، کراچی میں بھی حملے ہوئے، پولیس جوان شہید ہوئے ہیں، کراچی میں بھی پولیس اسٹیشن پر، پولیس آفس پر حملہ ہوا، اور اس طرح کے روزانہ کم از کم چھوٹے یا بڑے حملے ہو رہے ہیں جب سے افغان طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے. اور جنوری سے اب تک 100 سے زائد ہو چکے، جنوری سے اب سے 100 سے زائد ہو چکے ہیں. کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس دورے سے؟ آج کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے، سابق سفیر، سیزنڈ پولیٹیکل اینالسٹ، اور ان سے پوچھا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، حملے ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے، تو پاکستانی وفد کا وہاں جانا کیا وہ افغان طالبان کی مدد مانگنے گئے ہیں یا ایک الٹیمیٹم دینے گئے ہیں؟ سنیے جواب. سر کمپلیکس سچویشن ہو گئی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ پچھلے چند سالوں میں اتنی سیریس سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کو ہوا ہے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا حملے ہوئے ہیں، پشاور میں سب سے بڑا حملہ ہوا، کراچی میں ہوئے، وزیرستان میں ہو رہے ہیں، پھر سوات میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں طالبان یہ جو ٹی ٹی پی کی واپسی نامنظور ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا ہے یہ ظاہر ہے اٹ ہیز گون اگینسٹ دس بیک گراؤنڈ. پچھلے 1 سال سے جب سے کہ طالبان واپس آئے ہیں اور اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے کوئی 250 کے قریب پاکستانی سیکیورٹی پرسنل اور پاکستانی سٹیزنز جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں ان کراس بارڈر اٹیکس اینڈ اٹیکس بائی ٹی ٹی پی. جی. تو اس وقت اس ڈیلیگیشن کا جانا بہت لازمی تھا، ضروری بھی تھا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں انہوں نے آگے جا کے یہی کہا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا، اور انہوں نے کافی، میں نے سنا یہی ہے کہ سختی سے طالبان اتھارٹیز کو کہا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں، ٹی ٹی پی کے بارے میں، اس کو کنٹین کرنے کے لیے، کراس بارڈر اٹیکس کو کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقدام لیں، ایکشن لیں ان کے اگینسٹ. اچھا، اب اس سے ایک سوال بنتا ہے کہ اگر ہمارا واقعی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ یہی ایجنڈا تھا، تو افغان طالبان کو کس طرح راضی کیا جائے؟ اور سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس اس وقت افغان طالبان پر کیا اور کتنی لیوریج ہے؟ جہاں تک لیوریج کا تعلق ہے، دیکھیں افغانستان تو ایک لینڈ لاک ملک ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو ہماری بھی معاشی حالت کافی کمزور ہے، لیکن ان کی تو ہم سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے وہاں پر، بحران ہے وہاں. تو ہم ان کی مدد ضرور ہمیں کرنی چاہیے جہاں تک ہیومینیٹیرین اسسٹنس از کنسرن. لیکن میں نے تو لکھا بھی ہے اس کے بارے میں، اور جہاں میں کہہ سکتی ہوں یہ میں کہتی بھی رہی ہوں کہ دیکھیں بٹوین اپیزمنٹ، کسی کو بس خوش رکھنا اور اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا اور کہنا، اینڈ کانفرنٹیشن یعنی کہ کسی سے مخالفت لینا، اس کے درمیان کافی سپیس ہوتی ہے، اور یہی سفارتکار کا کام ہوتا ہے کہ وہ سپیس ڈھونڈے. اور میں نے جو ایڈوکیٹ کیا ہے وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹف لو، جس میں کہ آپ ٹف ایکشنز لیں اس حوالے سے، تاکہ وہ پریشر کے نیچے آئیں. بیکاز اب تک ہم جو بھی کہتے رہے ہیں، ان سے جو بھی ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری نظر میں تو 0 ہی نکلا ہے اس کا نتیجہ. سو دیکھیں لینڈ لاکڈ ہے، ٹریڈ بہت میجر ایشو ہے ان کے لیے، بارڈر کراسنگز جو ہے اس پہ موومنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس سے کہ افغان عوام کو تکلیف پہنچے، مگر ہمیں یہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ اگر ان کے سینئر لوگ آتے ہیں یہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ اور بھی فائدے اٹھاتے ہیں ہماری سرحدوں سے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پالیسی ٹول کٹ میں ہمارے پاس کیا کیا لیوریج ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں وی شوڈ بی شائی آف یوزنگ آر لیوریج بیکاز ایٹ اسٹیک از دا سیکورٹی آف پاکستان. تو اب یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہوئے جا رہے ہیں اور ہم سب کچھ ہم کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کھولی ہوئی ہے ہم نے، بارڈر کراسنگز بالکل کھولے ہوئے ہیں،
جیسے میں نے کہا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہمارے ہسپتال سارے اوپن ہیں ان کے لیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر ہم کچھ ایسی بندشیں کر سکیں, ریسٹرکشنز لگا سکیں, جس سے کہ طالبان اتھارٹیز ول فیل دا پریشر اینڈ دین رسپونڈ ٹو پاکستان's demand. اچھا, اب آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحبہ پالیسی ٹول کٹ کی, تو اس سے اب سوال ظاہر ہے یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس وقت افغان پالیسی ہے بھی یا نہیں, اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے, مجھے تو یہ توقع تھی کہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اب تو اس کو 1 سال ہونے کو ہو رہا ہے, تو میرا خیال تھا کہ کم از کم یہ ایک براڈ ریویو کریں گے ہماری خارجہ پالیسی کا, جس میں کہ افغان پالیسی کو بھی ریویو کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ انٹینیبل ہے, ڈس فنکشنل ہے. جو نتائج ہم چاہتے ہیں ایک پالیسی سے وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو میری نظر میں تو جو بھی یہ بنا رہا ہے پالیسی, ظاہر ہے یہ ایک سول ملٹری انٹرپرائز ہوتا ہے, اس میں سویلین رول بھی ہوتا ہے, ملٹری رول بھی ہوتا ہے, لیکن دونوں کو چاہیے ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ ٹو ریویو آر پالیسی. بیکاز دیکھیں, یہ ڈیلیگیشن وغیرہ ٹھیک ہے بھیجنے کے لیے ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ کسی پالیسی ویکیوم میں نہیں جاتا, اس کو ایک پالیسی کانٹیکس میں بھیجا جاتا ہے کہ آپ پالیسی پہلے فیصلہ کرتے ہیں. جو اچھی چیز ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں, اور وہ بھی ایک طرح سے سبق ہی حاصل ہوا ہے پچھلے سال کا, وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ مذاکرات اب ٹی ٹی پی سے ناممکن ہے, وہ نہیں ہوں گے. سو نو ٹو فردر ٹاکس ود ٹی ٹی پی. تو یہ تو اچھی بات ہے, اس لیے کہ میری نظر میں تو جو مذاکرات ہوئے تھے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. اٹ امبولڈنڈ دا ٹی ٹی پی, اس سے ٹی ٹی پی بلکہ اور پھیلنا شروع ہو گئی ہمارے ملک میں, اور بہت ہی یعنی کہ دندناتے پھر رہے تھے ہمارے مختلف علاقوں میں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم کانسٹنٹلی پالیسی ہیز ٹو بی کیپٹ انڈر ریویو. ہمارا ایمفسس میں نے دیکھا سارا یہی ہے کہ جی اوورسیز ٹرپس ہی لگاتے رہتے ہیں ہم, بجائے یہ کہ پالیسی پہ فوکس کریں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وی شوڈ فکس آر افغان پالیسی ناؤ. فکس آور افغان پالیسی. اچھا, اب افغان کی جگہ آپ اکنامک ڈال دیں, آپ ٹریڈ ڈال دیں, ہاں سوال وہاں کا وہاں ہی کھڑا رہتا ہے. وقت کم تھا, نہیں تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا موجودہ حالات میں, کیونکہ پولیٹیکل پیرالسس ہی ہے نا, پیرالسس ہے نا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ کرنا نہیں چاہ رہا, یا کرنے بھی چاہیں گے تو ان سے ہو نہیں رہا. کیا اس پالیسی پیرالسس کے دوران آپ کوئی مثبت پالیسی بنا بھی سکتے ہیں, اور اگر بنا سکتے ہیں تو کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ 2 مہینے سے آگے امپلیمنٹ ہوگی؟ دیکھیں, یہ تو نہیں بنا رہے تھے نا, فستانہ پشاور ہوا, وہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی آپ سلیپ واک کہاں کرتے جا رہے ہیں نا. اسی کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ریویو بھی کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑتی ہیں ایک واقعے میں. اس کے بعد جو ہے دیکھیں, یہ ٹرپ جو ہے اس کے بعد ہی ہو رہا ہے. نہیں, یہ ٹرپ جو ہے یار آل یہ اس کے پارٹیز کانٹیکسٹ میں ہو کانفرنس رہا ہے. تک تو مینیج نہیں کر سکے کہ وہ ایک کنسنسس والی پالیسی بنا سکیں. ہاں, وہ کیا ہوا اس کا تو پتہ نہیں, وہ گیا, وہ تو گیا. آج میں پوچھ رہا تھا کسی نواز لیگ والے صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے, اس پہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں, لیکن فی الحال وہ کلیئرلی ڈاما ڈول ہو گئی ہے. نہیں, پرائورٹی لسٹ اس سے اندازہ لگا لینا کہ کیا ہے پرائورٹی لسٹ میں, کیا ہے. تو پرائورٹی لسٹ میں یہی چیزیں ہیں جی, اور تو کوئی چیز ہے. تو یہ ڈاکٹر مریہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ آپ ویکیوم میں جا رہے ہیں. پہلے اس سے پہلے ہنا ربانی گھر گئی, میرے خیال ہے بلاول نے بھی شاید ایک ڈے ٹرپ کیا تھا. اب یہ خواجہ آصف بھی گئے ہیں, ISI کے سربراہ بھی گئے ہیں. تو پیچھے بیک اپ کیا ہے, بیک اپ سپورٹ کیا ہے, وہ کیا کہتے جسے کہنا چاہیے مالکی ملکیت, وہ کس کے پاس ہے, یہ جو وفد گیا ہے, اور یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کے بیہاف پہ کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. نہ سمجھے میں ہی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے صوبائی وزیر عبدالرحمان کیتران کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے ان کو اپنی حراست میں لیا گیا ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ 2 روز قبل بلوچستان کے برکان علاقے میں ایک کنویں سے 3 لاشیں برآمد ہوئی تھی. شناخت کے بعد پتہ لگا کہ یہ محمد خان مری کی اہلیہ اور ان کے 2 بیٹوں کی لاشیں ہیں. اس کے بعد پوری مری اتحاد, مری برادری, مری قبیلے کے رہنما لاشیں اٹھا کر
کوئٹہ پہنچ گئے ریڈ زون میں، وہاں پر ان کا دھرنا جاری ہے ابھی بھی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ نہ صرف عبد الرحمن کھیتران کو گرفتار کیا جائے بلکہ محمد خان مری کے جو 5 اور بچے ہیں جو ان کے مطابق ابھی بھی عبد الرحمن کھیتران کی حراست میں ہیں، ان کو بھی بازیاب کیا جائے۔ ابھی ہم جاتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر ہمارے نمائندے غالب نہاد پروٹیسٹرز کے ساتھ ہی ہیں۔ غالب، مجھے بتائیں کہ جب خبر آئی عبد الرحمن کھیتران کی گرفتاری کی تو مظاہرین کا اس پر کیا ری ایکشن تھا؟ کیا وہ مطمئن ہے یا ابھی بھی دھرنا ان کا جاری رہے گا؟ جی غالب۔ جی، دھرنا تو اس وقت جاری ہے، لیکن جو دھرنے پر بیٹھے لواحقین ہیں انہوں نے گرفتاری سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سردار عبد الرحمن کھیتران کو ہمارے کیس میں گرفتار ہی نہیں کیا گیا، اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے نہ تو وہ ہماری مدعیت میں کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے لاشوں کی پوسٹ مارٹم کی اجازت تو دے دی ہے، تاہم جیسے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس کے بعد آگے کا لائے عمل طے کیا جائے گا۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور جو پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر عائشہ، ان کا بتانا ہے کہ جو اس میں ایک خاتون کی لاش تھی اس کی عمر 17 سے 18 سال ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہے، جبکہ سر میں 3 گولیاں مار کر انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تاہم جو مزید 2 بچے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم اس وقت جاری ہے۔ یعنی وہ ٹھیک ہے، تو غالب صاحب میں سمجھ نہیں رہا، تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے، کیونکہ ان کا چہرہ بھی تو مشق ہوا تھا نا جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں، تو یہ خان محمد مری صاحب کی اہلیہ نہیں ہے، وہ پھر ابھی تک لاپتہ ہیں؟ تو تھوڑا آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی، معاملہ تو کچھ یوں ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر عائشہ پولیس سرجن سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو لاش خاتون کی ملی ہے اس کی عمر 17 سے 18 سال ہے۔ اب 17 سے 18 سال کی عمر کی یہ لاش ملی ہے تو وہ لاش تو گراں ناز کی نہیں ہو سکتی۔ تاہم جو اس میں تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جنسی تشدد اور زیادتی کے نشانات بھی ملے، جبکہ 3 گولیاں سر میں مار کر تیزاب سے آئیڈینٹی چھپانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور جو باقی جو 2 لاشیں تھیں جو کہا جا رہا تھا کہ محمد خان مری کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، ان کی 100% شناخت ہو چکی ہے ابھی تک، یا اس میں بھی ابھی کنفیوژن ہے؟ جی، پوسٹ مارٹم جو ہے وہ لگ بھگ مکمل ہونے کو ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ جاری کر دی جائے گی۔ تاہم اس وقت جو تشویشناک صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جس کو کلیم کیا جا رہا تھا پروٹیسٹر کی جانب سے کہ یہ گراں ناز بی بی کی جو ہے لاش ہے، لیکن جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ یہ 17 سے 18 سال۔ اچھا، یہ بتائیے غالب کہ وہ جو 5 بچے مبینہ طور پہ ابھی تک ان کے کھیتران صاحب کی تحویل میں ہیں، تو ان میں کیا 5 کے 5 بیٹے ہیں یا ان کی خان محمد مری کی کوئی بیٹی بھی ان 5 میں شامل ہے؟ جی، جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی تھی خان محمد مری سے تو ان کا بتانا تھا کہ ان کی ایک بیٹی فرزانہ اور 4 بیٹے ان کے قبضے میں ہیں۔ تاہم اس حوالے سے آج پولیس کی جانب سے بارکھان میں جو عبد الرحمن کھیتران کا آبائی گھر ہے اس میں چھاپا مارا گیا، لیکن وہاں سے کسی قسم کے جو ہے وہ جیل کی جو ہے شواہد نہیں ملے، جبکہ ایک مشتبہ شخص کو وہاں سے حراست میں لیا گیا۔ معاملہ جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور مزید الجھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ غالب۔ اچھا، میری بھی بات ہوئی آج خان محمد مری صاحب کے ساتھ، انہوں نے کافی مجھے وائس نوٹ بھی بھیجے، انہوں نے کچھ تصویریں بھی بھیجی ہیں، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے بچوں، ان کے فیملی ممبرز ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں، اور یہ اس وقت میں نے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب انہوں نے مجھے خود بھیجی ہیں تو پھر میں ان کو چلا رہا ہوں۔ اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے کیا وہ ملازمت کہہ رہے کرتے تھے ہیں کہ وہاں پر ان کو، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ان کو غلام کے طور پر استعمال کیا تھا، زیادتی کا لفظ بھی انہوں نے بار بار استعمال کیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود خان محمد مری خود بھی عبد الرحمن کھیتران کے حراست میں تھے، لیکن پھر وہاں سے وہ جا گئے۔ میں نے ایک اس کا ٹکڑا لیا جس میں وہ کچھ مطالبے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے، ذرا سن لیجیے۔ ابھی تک عبد الرحمن کھیتران وزارت میں کسی نے نااہل نہیں کیا تھا، وہ وزارت میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کولو میں کہ 10 کروڑ آپ کو مل جائے گا، کیس کو ادھر ادھر کرو۔ اب بھی
سردار عبد الرحمان کا ساتھیاں اپنے مرضی کے مطابق چھاپا لگائے گا. وہ جگہ ہمارا ساتھی اس کے ساتھ نہیں پھر کیسے برآمد ہوگا؟ اور یہی عبد الرحمان کھیترا نے ابھی وہ میرا بقایا معصوم 5 بچے ابھی تک وہ میرے حوالے نہیں کیا تھا. یہ کس کا کمزوری ہے؟ ہم لوگ کس کے سامنے ہاتھ اوپر کریں گے؟ یہ اسرائیل کا ملک ہے یا یہ پاکستان کا ملک ہے؟ میرا پیغام، میرا سلام دے دو تمام آرمی چیف آرمی سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میرا اپیل ہے کہ مجھے سیکورٹی ابھی تک نہیں ملا کہ میں اپنا لاش کا دیدار کروں اور اپنا لاشوں کی سامنا جاؤں. دن کے لاشیں کوئٹہ تک نہیں پہنچ گیا. میں اسلام آباد ٹو کراچی کینٹ میں اسلام آباد ٹو کوئٹہ کینٹ میں پہنچ گیا. میں کوئٹہ کینٹ میں مجھے سیکورٹی نہیں مل رہا ہے، مجھے حفاظت نہیں مل رہا ہے. سردار عبد الرحمان کا گنڈا ہے. سردار عبد الرحمان ابھی وزارت میں سیٹ میں نکلے گا تو مجھے کوئی پولیس والے اٹھائے گا، جھوٹے کیس لگائے گا. سردار عبد الرحمان کا گنڈا ہے، مجھے کوئی مارے گا. ابھی تک سیکورٹی کا کوئی پوچھا نہیں کیا. تو یہ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظاہرین کی تشفی نہیں ہوئی ہے گرفتاری سے، کیونکہ نہ وہ بچے بازیاب ہوئے، اور یہ جو جس طرح سے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے وہ جس طرح انداز میں کٹی ہے. تو مجھے ایک ہی فلم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے نام مختلف ہیں. مثلا میری آنکھوں کے سامنے نقیب اللہ محسود کا باپ ہے، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہا تھا. بالکل. اور ناظم جوکیوں کی فیملی ہے، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے. اب یہ خان محمد مری ہے، وہ بھی ہے. تینوں میں آپ یہ دیکھیں، ریاست کے ادارے اور خود جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وکٹمز کے خلاف ہیں. تینوں میں آپ کو یہ قدرے مشترک خانہ پوری ہوتی ہے، لیکن خانہ پوری ہوتی ہے. آپ کو ایشورنسز بھی دیے جاتے ہیں آپ کو جب تک کیمرے موجود ہیں. سر اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیں یہ بھی جو اس میں جو اکیوزڈ ہیں، ابھی تو وہ ملزم ہیں جو وزیر صاحب ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ کلوز رشتے رہے ہیں عسکری اداروں کے ساتھ. اور ان کی جو پارٹی ہے وہ کس طرح سے بنائی گئی، وہاں پہ جو الزامات ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو سردار جو ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں یہ کرتے ہیں، ان کا شمار اس طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے. یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ مانا جاتا ہے کہ ان پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ایف آئی آر سے اندازہ لگا لینا نامعلوم افراد کے خلاف اگر کٹ رہی. اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیا ہے. 2006 کل میں بتا چکا، 2006 میں بھی کھیتران صاحب جو ہیں وہ حراست میں آئے، 2014 سے 2018 تک بھی جیل میں رہے. اب دوبارہ بھی ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے. اچھا دونوں دفعہ میں آپ دیکھیں ممبر، آپ دیکھیں وزیر، پچھلے دو بیک گراؤنڈز کے باوجود تیسری دفعہ پہ یہی ہوگا یار. اچھا ایک آخری بات میں بس کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جب تک کیمرے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. راونوار اور نقیب اللہ محسود کے کیس پر مستقل رہے تھے تو کیا ہو گیا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. ناظم جوکیوں کے کیس پر اگر صرف ہم اپنی کوریج کی بات کریں، میں باقی میڈیا کی کوریج کو اس میں سے ہٹا بھی دے، مستقل کیمرے رہے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ کیمرہ مینوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. ہمارے ادارے جو ہیں مطلب آپ اپنا کام کر لیں. moral of the story, common man in this country is a loser. چلیں بلال اجازت دیجیے، خدا حافظ.